FIA ने कहा कि कुछ 27 यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो मजिस्ट्रेट्स उनके यूट्यूब चैनल को बंद करने के लिए के ऑर्डर जारी कर दिए कि जिन 6 से मेरी बात हुई, जिन 6 को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इन्हीं 6 के अकाउंट्स हिंदुस्तान में भी बंद कर दिए गए और ये कह के कि ये हिंदुस्तान दुश्मन है। तो जिनके अकाउंट हिंदुस्तान वालों ने बंद कर दिए, उन्हीं पाकिस्तानियों के अकाउंट आज पाकिस्तान में बंद। जंगल में भी यार कानून होता है। जो कुछ इस वक्त इस मुल्क के अंदर हो रहा है, ये अंधेर नगरी। 200 रुपए किलो चीनी, खुदा का खौफ करो यार। जो हुकूमत की नाअहलियां हैं, उस पर पर्दा डालने, उसको छुपाने के लिए इस तरह के कानून बनाए जाते हैं। जी नाज़रीन, मैं अदनान हैदर। आज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी और अपनी तरह का एक यूनिक डेवलपमेंट हुई है। अब वैसे ये यूनिक नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये रूटीन मैटर बन जाया करेगा। वो ये है कि FIA ने कहा कि कुछ 27 यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब ने उनके यूट्यूब चैनल को बंद करने के लिए के ऑर्डर जारी कर दिए। कुछ मेरे में से ऑफ कोर्स सारे ही मोस्टली जानने वाले, तो कुछ से मेरी बात भी हुई, उनको कुछ ईमेल्स भी उस हवाले से आ चुकी हैं कंसर्न यूट्यूब अथॉरिटीज़ की जानिब से। अब जिन 6 लोगों से मेरे बात की, आप जिनके अकाउंट यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में बैन कर दिए गए हैं, वो कुछ दिनों में बैन हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि जिन 6 से मेरी बात हुई, जिन 6 को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इन्हीं 6 के अकाउंट्स हिंदुस्तान में भी बंद कर दिए गए और ये कह के कि ये हिंदुस्तान दुश्मन है और पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के नैरेटिव को ब्रेक कर रहे हैं। तो जिनके अकाउंट हिंदुस्तान वालों ने बंद कर दिए, उन्हीं पाकिस्तानियों के अकाउंट आज पाकिस्तान में ही बंद हो गए। मतलब अफसोसनाक बात यह है कि अंधेर नगरी है। मतलब ये शहनशाहों का और बादशाहों का ज़माना भी ऐसा नहीं होता था कि बिना सुने, बिना बुलाए, बिना देखे, मतलब अदनान हैदर को बैन में किसी का नाम नहीं लेता। अदनान हैदर का चैनल यूट्यूब बैन बंद किया। FIA को इतनी जहमत नहीं गुजरी कि आलीजा आप मुझे बुलाते, मुझे नोटिस करते, मुझे पूछते कि आलीजा मैंने आपकी शान में क्या गुस्ताखी की है, क्या मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए और वहाँ शान में गुस्ताखी किए बगैर मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि हाँ, जो FIA ने एविडेंस दिए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और वो कंटेंट जो है वो कौमी मफाद के खिलाफ है, लिहाजा ये बैन कर दिया। उन्होंने अदनान हैदर को, फॉर एग्जांपल, मैं उनमें से किसी दोस्त का नाम नहीं लेना चाहता, तो अदनान साहब को उन्होंने जी बैन कर दिया। इस तरह का इकदाम तारीख में आपको नहीं मिलता। जाबिर से जाबिर हुक्मरानों गुजरे हों, जाबिर से जाबिर फासिक तरीन हुकूमतें गुजरी हों, ये इकदाम जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। मैं खुद पटिशनर हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका को लेके, और जिस तरह कोर्ट से में चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और जिस तरफ मामलात लेके चल रहे हैं, मतलब वो पीका कानून आप पढ़ लें तो वो इंसानी अक्ल उसको तस्लीम ही नहीं करती कि खबर देना, यूट्यूब पे बैठ के बात करना, इजहार राय करना कत्ल से बड़ा जुर्म है। आप कत्ल करें, आपको माफ़ी मिल सकती है। आपके पास 4-5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे, लोअर कोर्ट होगी, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां आप जाके अपील करेंगे, जहां आपके केस की सुनवाई होगी, जहां आपको सुना जाएगा। पर सहाफत एक ऐसा जुर्म बना दिया है मौजूदा हुकूमत ने कि ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है, ये दहशत गर्दी से भी बड़ा जुर्म है। वो दहशत गर्दों को फिर सुना जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है और पूछा जाता है, भाई तुमने दहशत गर्दी क्यों की? वो सामने सबूत रखे जाते हैं कि ये आपके खिलाफ एविडेंस है, ये आपके खिलाफ एविडेंस है, ये आप बम सप्लाई करते हुए पाए गए, ये आपने खुदकश बमबार को फला मकाम तक छोड़ा। किसी सहाफ़ी को ये हक ही हासिल नहीं कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। इनमें से किसी को नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। ये जंगल में भी यार कानून होता है। जो कुछ इस वक्त इस मुल्क के अंदर हो रहा है, ये अंधेर नगरी है। और ये सब क्यों की जा रही है कि हुकूमत की जो नाअहलियां हैं, हुकूमत के वो मंसूबे जो इस मुल्क में आम शहरियों को, वो यार डूब के मर जाने का मकाम है। आज चीनी 200 रुपए किलो में आपको नायाब है, नहीं मिल रही। तो ये हुकूमतों का गिरबान पकड़ने वाले सहाफ़ियों के गले दबा दिए गए। उन्हें कहा तुम बोल नहीं सकते, तुम्हारी जुर्रत के हमारे सामने बोलोगे, उड़ा दिए जाओगे, उठा दिए जाओगे, बंद कर दिए जाओगे।
بین کر دیے جاؤ گے. تو حکومت اپنے اوپر تنقید نہیں سننا چاہتی. 200 روپے کلو چینی، خدا کا خوف کرو یار، 600 روپے کلو گھی پہنچا دیا. تو یہ جو حکومت کی نااہلیاں ہیں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کے قانون بنائے جاتے ہیں تاکہ صحافت آزاد نہ ہو، آزادی اظہار رائے کا حق نہ دیا جائے آپ کو. اور یہ قانون انہی کے گلے پڑے گا. کل کو یہی لوگ بیٹھ کر روئیں گے. آج 27 بین ہوئے ہیں، کل کو 270 ہوں گے، پرسوں 2700 ہوں گے. کتنوں کو بین کرو گے؟ کیا 25 کروڑ عوام کو بین کرو گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ دوڑ آپ کی یہیں تک رہے گی. یہ یہیں تک آپ اپنے عیب، اپنے نقص چھپاتے رہیں گے. کل کو انہی حکمرانوں کی جو آج اپنے آپ میں فرعون بنے بیٹھے ہیں، ان کی چیخیں ہوں گی اور سننے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ درد سے کراہیں گے، روئیں گے، تڑپیں گے، سننے والا نہیں ہوگا. یار ظلم کی انتہا ہے کہ ایک بندہ اپنا یوٹیوب، او یار اگر اس نے ایسا کو کانٹینٹ بنا ہی دیا، میں مانتا ہوں میرے کچھ دوست ریڈ لائن کو کراس کر جاتے ہیں، موقع دیجیے ان کو بات کرنے کا. پر آپ کو خوف ہے، آپ خوف زدہ ہیں ان ناموں سے، ان چہروں سے. جب وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر سچ بولتے ہیں تو آپ اس سچ سے ڈرتے ہیں. بہانہ ہے کہ دیکھیں جی الزام لگا دیا، بہانہ ہے عزت اچھال دی، بہانہ ہے جھوٹ بول دیا. بولتے ہیں، اچھلتی ہیں عزتیں بھی، پر یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کو اپنی بے عزتی سے، اس جھوٹ سے، اس پروپوگنڈا سے ڈر نہیں ہے. آپ کو ڈر ہے تو اس سچ سے جو وہ روز بیٹھ کے بولتا ہے اور آپ کو ننگا کرتا ہے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے. وہ یار ان میں سے کئی لوگ تو وہ ہیں جب پاک بھارت جنگ ہوئی ہندوستان نے ان کو بین کر دیا. تو وہ کیسے قومی مفاد کے خلاف کوئی کانٹینٹ یا نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں؟ اینی وے، تو یہ 27 لوگوں کے لیے ابھی تک تو بین نہیں ہوئے. خیر آج بھی ان کے آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے آپ، اور اٹ از اے پروسیس. اور یہ بھی ہے کہ وہ بدل دیں گے. کیا کریں گے آپ؟ وہ نام بدل کے دوسرا کسی اور نام سے یوٹیوب چینل بنا دیں گے، دوبارہ بند کر دیں گے آپ. تو کہیں باہر سے وہ ویڈیو ریکارڈ کریں گے، باہر بھیج دیں گے، وہاں سے ریکارڈ ہو جائے گا. یہ سوچ لینا کہ اس طرح کے قانون پاس کر کے آپ یہ خیال خام خیالی میں ہیں کہ آپ آوازیں بند کریں گے. آوازیں بند نہیں ہوتی، آوازیں بند نہیں ہوتی. نیزے پہ حسین کا سر تھا پر اس کی آواز، میرے امام حسین کی آواز آج بھی گونجتی ہے، آج بھی آتی ہے اور تا قیامت آتی رہے گی. گلے کاٹنے سے، مائک بند کرنے سے، لوگوں کو بند کرنے سے، یوٹیوب بند کرنے سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آوازیں بند ہو جائیں گی تو سمجھتے رہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہی ساز سنائی دے جو آپ سننا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، دوڑیے، سب دوڑیں گے، ہم بھی دوڑیں گے، آپ بھی دوڑیے. جیت کس کی ہوگی یہ وقت بتائے گا. تو اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی دوسری کہانی پہ. ہم دوسری سٹوری پہ آج کی وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج میڈیا سے گفتگو کی. عمران خان صاحب کی 2 بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. تو اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب جیل سے لیڈ کریں گے احتجاج کو. 5 اگست کو وہ اپنے پیک پر ہوگا اور یہ ایک بھرپور تحریک ہوگی. جبکہ دوسری جانب بیرسٹر گوہر صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کا کہنا تھا کہ بات چیت کے دروازے اگر دوبارہ کھلے تو معاملہ ٹھیک ہونے کی امید ہم کر سکتے ہیں. تو وہ بات چیت کو امید لگائے بیٹھے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب بھرپور احتجاجی تحریک کا کہہ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خود لیڈ کریں گے اور اس احتجاجی تحریک میں کوئی پیچھے نہیں رہے گا. سب آگے بڑھیں گے، سب ساتھ دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی. تحریکیں اس طرح کامیاب نہیں ہوتی جس طرح پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ وہ تحریک. دیر از نو گراؤنڈ ورک. جو لیڈرشپ ہے وہ آن بورڈ ہی نہیں ہے. جو لیڈر آپ کو نظر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چہرے، ان پر کارکنان اعتبار نہیں کرتے. علی امین گنڈا پور صاحب نے 3 دفعہ کوشش کی، تینوں دفعہ ناکام ہوئی کوشش. تو کیا اب عوام نکلے گی؟ اور کیا اس مرتبہ بھی تحریک کا کہہ کے، عوامی تحریک کا کہہ کے، وہ تحریک جو دباؤ ڈالے گی، یہ سب کہہ کے نتیجہ پھر 3 مرتبہ والا ہوا جو علی امین گنڈا پور صاحب کی دفعہ ہوا؟ اگر نتیجہ پھر وہی ہوا تو وہ کارکن جو تھوڑا بہت اپنے اندر جذبات رکھتا ہے، حوصلے رکھتا ہے، وہ ٹوٹ جائیں گے اس کے حوصلے. تو میرا خیال میں اس پر سب سے پہلے آپ کو ورکنگ کرنی ہے. ساتھ میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے بھی
سلمان اور قاسم وہ بھی اس تحریک کو جوائن کریں گے. ان کے بیٹے قاسم کا ایک ٹویٹ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 700 سے زائد دن ہو گئے ہیں میرے والد کو ایک ناجائز قید میں رکھے ہوئے اور ان کو کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں دی جا رہی, پر وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا, یہ اس کا کوئی کانٹینٹ تھا اس طرح سے ملتا جلتا. تو اگر عمران خان صاحب کے صاحبزادے بھی سیاست میں آ رہے ہیں یا آئیں گے اور لیڈ کریں گے یا ان کو پریزنٹ کیا جائے گا, بٹ اس کے لیے کوئی گراؤنڈ پر کام نہیں ہو رہا. گراؤنڈ پر ایٹ لیسٹ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف میں کئی اہم رہنما ہیں جو جیل میں بھی ہیں, ان کو بھی آن بورڈ کیا جائے. ان کو بھی آن بورڈ نہیں کرنا چاہتے. ان کا خط آیا, اس خط کا کوئی رسپانس نہیں گیا ابھی تک کوئی ان سے ملنے نہیں گیا, خاص طور پہ اس خط کو لے کے. او بھائی جاؤ تو صحیح نا کوٹ لکھپت جیل, کہ سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گور صاحب باہر کھڑے نے, اندر کوئی ملن نہیں دے رہا. لوگوں کو پتہ تو لگے نا کہ یو وانٹ سم کنسنسس ان دا پارٹی. وہ بھی نہیں ہے. اب کچھ لیڈرز وہ ہیں جو مفرور ہیں, غائب ہیں, بھاگے ہوئے ہیں. ان کو آن بورڈ کیا نہیں کیا. آپ کے پاس حماد اظہر جیسا چہرہ ہے جس کو آپ انگیج کر سکتے ہیں. مراد سعید ہیں, ان کو آپ انگیج کر سکتے ہیں. بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس وقت روپوش ہیں, اور ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہے, بٹ وہ روپوشی میں رہ کے گراؤنڈ ورک کر سکتے ہیں. تو پارٹی میں اختلافات ہی اتنے ہیں, تو وہ گراؤنڈ ورک کیسے ہوگا؟ جو گراؤنڈ ورک کرنا چاہتے ہیں, جن پر ورکر ٹرسٹ کرتا ہے, ان کو یہ اس طرح کی لیڈرشپ آگے نہیں آنا دینا چاہتی. تو ان تمام مسائل میں ایک کامیاب تحریک چلانا تقریباً ناممکن ہے. اور کیونکہ ابھی مونسون کا موسم بھی ہے, اور آئی تھنک اس کو تھوڑا ڈیلے کر کے اس کو بھرپور انداز سے تیار کرنے کے بعد ایک بھرپور تحریک تو کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح کے نعروں سے اور جلدی میں بنا گراؤنڈ ورک کے اگر تحریک شروع کی پاکستان تحریک انصاف نے, وہ میرا خیال میں ان کے لیے فائدہ نہیں, الٹا نقصان دہ ہی ثابت ہوگی. نیتن یاہو کی اور ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی. نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات سے جو چیزیں سامنے ہیں اور جو ان دونوں نے میڈیا سے گفتگو کی, اس کے بعد معاملات یہ ہیں کہ غزہ والوں کے لیے اپنے گھروں میں رہنا اب تقریباً ناممکن ہے. ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو کا گریٹر پلان یہ ہے پورے غزہ پر قبضہ کرنا, اور 6 لاکھ کے لگ بھگ جو غزہ کی آبادی ہے اس کو وہاں سے ڈسپلیس کرنا اور مختلف ملکوں میں بھیجنا. آف کورس وہ ہمسایہ ملک ہوں گے, جس میں شام ایک بڑا ملک ہے جہاں بھیجا جا سکتا ہے. مصر میں کچھ لوگوں کو امیگرینٹس کیمپ ٹائپ بنا کے وہاں رکھا جا سکتا ہے, لیکن ان کا کوئی پرسان حال ہونے والا نہیں ہے. اب وہ معصوم شہری, وہ معصوم غزہ کے لوگ جنہوں نے اتنے بم سہے, اتنی گولیاں سہیں, اتنے ہوائی حملے سہے, ان کا مستقبل آج بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. اور اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ڈپلومیسی نہیں ہے, وہ بدماشی ہے, اور وہ اپنی بدماشی سے ہر وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے جو اس کا دل کرتا ہے. پر میرا خیال میں غزہ والے معاملے میں مختلف ملکوں کو سنجیدہ ہو کے سوچنا ہوگا. دیر ہو چکی ہے, پر ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی شاید. لیٹس سی کہ کیا جو مسلم دنیا کے بڑے لیڈرز ہیں وہ غزہ کے لوگوں کا درد رکھتے ہوئے, غزہ کے لوگ غزہ کی زمین کے ساتھ ہیں. اگر زمین ہی لے لی جائے گی غزہ والوں سے تو وہ کہاں رہیں گے پھر غزہ والے؟ پھر وہ ان کی ساری زندگیاں ہی غیر یقینی کی صورتحال میں اور امیگرینٹس مہاجرین کی صورت میں گزریں گی, جو کہ ایک قابل رحم صورتحال ہوگی. اور اس سے اس خطے میں قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ امن آ جائے گا, پیس ہوگا, ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر غزہ پر یہ پلان امپلیمنٹ کیا گیا جو کہ نیتن یاہو کا پلان ہے, اس کے بعد دنیا میں, مسلم دنیا میں خاص طور پہ بے تحاشا ریئیکشن آئے گا, اور حماس بھی غزہ کو مکمل طور پر خالی کرنے کے حق میں نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر فورس کا استعمال ہوگا. تو چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں, کیونکہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک پیج پر ہیں غزہ کو لے کے, کہ غزہ سے غزہ والوں کو نکال دو. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.